ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ سننے والا اگر یہ سمجھتا ہو کہ مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر بڑی بڑی پھانکتا ہے، بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے کہ ان کا دین پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ ہر جگہ ان کو پیٹروٹ میزائل سے اڑا کر چیتڑوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہوگی اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں، جب ان کے کھانے پینے کے مسئلے ہو گئے، ان کو ہر جگہ سے نکال دیا گیا ہے، اس زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا دین غالب ہوگا۔ میں ان کفار و مشرکین سے کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، ہمارے چیتڑے اڑ جائیں تب بھی ہم کہیں گے ایک دن آنے والا ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہر گھر سے صرف لا الہ الا اللہ کی آواز آئے۔ آئے گا وہ دن، چاہے زمین ٹل جائے، آسمان نیچے آ جائے، میرا یقین ہے میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا، میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں، اب جو حالات ہے یہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، حالات کو دیکھ کر کے بھی کبھی فیصلہ مت کر لینا، حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کر لینا۔ خدائی قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، وہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے، اس کا قانون ہے۔ کبھی بہت بلندی پر بیٹھے ہوئے فرعون کو پانی میں غرق کر کے بتاتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر کے بھی بتاتا ہے، اور ساتھ میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا کر کے بھی بتاتا ہے۔ وہ رب کائنات ہے جو پانی میں فرعون کو ڈبو دیتا ہے لیکن آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھتا ہے، زندہ سلامت رکھتا ہے۔ وہ رب قدیر کل بھی حی و قیوم تھا، آج بھی حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ بس میرے عزیزوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ یقین تمہارے دلوں میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اکھڑ جانے کے دن آ گئے، ہمارے فنا ہونے کے دن آ گئے، ہمارے ختم ہونے کے دن آ گئے۔ حاشا کلا باللہ تاللہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اور اسی لیے آج کے ان حالات میں روزانہ لوگ غزہ کی خبریں دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی خبریں دیکھ رہے ہیں، فلسطین کو اجڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصی کی پامالی دیکھ کر روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، نروس بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہونے کے تو حق ہیں، ایمان جس کے پاس ہے اس کا دل تو کرب سے آج کراہ تو رہا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا، کراہنا اپنی جگہ پر، درد اپنی جگہ پر، مولا سے مانگنا اپنی جگہ پر، لیکن خبردار خبردار، کبھی اس کی رحمت سے ایک آنا بھی نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی مدد اب نہیں آنے والی ہے، اب سب اجڑ جانے والا ہے، اب سب ختم ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک تنکے سے بھی مولا پورا محل کھڑا کر دیتا ہے اگر وہ حفاظت کرنے پر آئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بغداد کو تتاریوں نے تباہ کر دیا تھا، انسانوں کی کھوپڑیوں سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پورا مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا تتاریوں نے، جہاں سے گزرتے گھوڑے کے ٹاپ پورے خونوں میں ہوتے تھے، خون میں ڈوب جایا کرتے۔ ان حالات میں بغداد میں کہیں کوئی مسلمان چہرہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بغداد جو مرکز علم تھا، وہ بغداد جو مرکز حدیث تھا، وہ بغداد جو مرکز تفسیر تھا، اجڑ گیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ 300 سال 400 سال پرانی لائبریریاں آنے واحد میں جلا دی گئی، جلا کر خاک کر دی گئی ہلاکو کے زمانے میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تتاریوں نے حملہ تو کیا تھا، لیکن جانتے ہو آپ، ان تمام حالات کے ہو جانے کے باوجود ایک دن ایسا آیا، دربار میں بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ مسلمان قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، جو علماء تھے، ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہے، پیٹھ پر باندھ کر کے ان کو زمین پر لٹایا گیا ہے۔ حالات کمپیر کر کے سوچ لینا، آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آج میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن مولا کریم کس طرح سے اس دین کو بچاتا ہے۔
वो सारे दरबारियों मजाक उड़ा रहे उलमा का, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई बचाने वाला नहीं, इनकी हथकड़ियां बंधी हुई पीठ पर। लेकिन तुरफा उस पर ये मजीद तमाशा ये कि उस दरबार के गवर्नर ने, बादशाह ने एक ज़रख़रीद ईसाई को खरीद करके लाया गया था, पैसे दे करके, नजराने की लालच दे करके, कि आना दरबार में मुसलमान कैदी हैं, इनके सामने इनके रसूल को गालियां देना, इनके रसूल को खूब गालियां बकना। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है इस बात को, फरमाते हैं बादशाह के हुक्म पर दरबार में आकर के वो ईसाई पादरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता, मजाक उड़ाता, गालियां देता। मुसलमान जो कैदी थे करते क्या करते, हथकड़ियां लगी हैं, कैद में है। दिल तो जलता है जब नबी पाक की शान में कोई गाली देता है, दिल कराहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब दिल की कराह बढ़ जाती है तो होता क्या है, सुनो। बादशाह ने अपना कुत्ता पाल रखा था, उस कुत्ते को तो सोने की जंजीर से बांधा जाता था, महंगा कुत्ता, बादशाह का कुत्ता, जाहिर सी बात है लोग उसकी इज्जत भी करते थे। बंधा हुआ कुत्ता था, भौंकने लग गया ईसाई पादरी के ऊपर। ईसाई पादरी खामोश हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर गाली गलौज कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा, ये फिर खामोश हुआ। दो तीन बार इस तरह हुआ। ईसाई पादरी को लोगों ने कहा कि तेरे बयान करने पर कुत्ता भौंक क्यों रहा? बादशाह का कुत्ता है, हर किसी पे भौंकता नहीं है। उस पादरी ने कहा ये जानवर, इसे क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये क्यों मुझ पर भौंकेगा? वो अपना बयान